السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیشہ خوش رکھے، اللہ پاک دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ آج پھر میں ایک نئے ویڈیو میں نئے کلاس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس سے پہلے مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ گئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہوں گے اور دوسروں تک بھی شیئر کرتے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی ضرور سکھائیں، دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ آج کے ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں اعراب سے متعلق۔ چونکہ اعراب سے ریلیٹڈ اور بھی ویڈیوز آپ تک آئے ہیں، اس سے متعلق اور بھی کلاسز آپ تک پہنچے ہیں، تو چونکہ اعراب میں جو ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے واو ما قبل مفتوح، چونکہ یہ مفتوح جو ہے فتح، یہ اعراب سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس کا ذکر میں نے کیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا۔ آج کے ویڈیو میں بات کریں گے ہم لوگ کہ تشدید کے بارے میں اور جزم کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے، سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں، ہے نا؟ سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ مجھے پیسہ نہیں ملتا لیکن حوصلہ ضرور ملتا ہے، تو اس سے مزید ویڈیوز بنانے کی ہمت ہوتی ہے اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ضرور جو ہے کہ سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل کو۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ ابھی چھوٹا ہے چینل، شروعاتی دور ہے، تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ چھوٹا ہے، تو آپ ہماری مدد کریں، آپ ہمارا تعاون کریں تو چینل بڑا ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور پھر جو ہے کہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچیں گے اور بھی قواعد سے متعلق ہر ایک بات، ہر ایک چیز باریکی سے آپ کو پڑھائی جائے گی ہاں انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ کو جو پڑھنا ہے یا جس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں، آپ کمنٹ سیکشن میں رائے دیں، کمنٹ سیکشن میں آپ بتائیں تو وہ بھی پڑھایا جائے گا انشاءاللہ، میں کوشش پوری کروں گا۔ تو بات کرتے ہیں تشدید کی، تشدید کی، ٹھیک ہے؟ اور دوسری چیز جو ہے وہ ساکن، یہ کیا ہے نا؟ تشدید اور ساکن آپ دیکھتے ہوں گے، میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اعراب کو اعراب کیوں کہتے ہیں۔ اعراب کو اعراب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ عرب سے لیا گیا ہے، وہ زبان سے متعلق، لیکن اردو میں جو استعمال کرتے ہیں نا ہم لوگ، حرکات استعمال کرتے ہیں، تو یہ حرکت کی جمع ہے، یہ حرکت کی جمع ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حرکت کہتے ہیں موو کرنے کو، موومنٹ کو، ہے نا؟ تو اس لیے اسے حرکت کہتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں گے سمپل ورڈ جب ہم بولیں گے نا، یہ سمپل ورڈ با ہے، لیکن جب ہم اس میں کوئی علامت لگاتے ہیں یا کوئی حروف کے ذریعے اس میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں تو اس میں حرکت ہوتی ہے۔ تو حرکت یہ علامت کے ذریعے ہوتی ہے اور یا پھر لفظ کے ذریعے، جیسے اسی میں با میں ہم اگر الف بڑھا دیتے ہیں تو یہ با ہو جاتا ہے، تو اس میں حرکت پیدا ہوئی اور اس سے آواز میں تبدیلی پیدا ہوئی۔ یعنی سمپل ورڈ میں، شروعاتی ورڈ میں، یعنی جو سمپل ورڈ ہے جیسے با، ٹھیک ہے؟ تو با بول لیتے ہیں، در، بر، بد، یہ ساری چیزیں بول لیتے ہیں، سمپل ورڈ جو ہے ہم لوگ بول لیتے ہیں، لیکن اس میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے، مزید آواز پیدا کرنے کے لیے اور زبان کو حرکت دینے کے لیے جو ہے کہ ہم حرکات کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس حرکت سے زبان میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور مزید آواز پیدا ہوتی ہے اور آواز میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور پھر معنی پیدا ہوتا ہے، تو اسی لیے ہم اعراب کہتے ہیں۔ اعراب دو طرح سے ظاہر ہوتا ہے، ایک علامتی جیسے زبر، زیر، پیش، اور کیا کہتے ہیں کہ حروف کے ذریعے جیسے کہ الف، واو، یا، یعنی دوسرے حروف کے ساتھ جب الف، واو، یا لگتا ہے تو اس میں زبان کو حرکت دی جاتی ہے اور اس سے مزید آواز پیدا ہوتی ہے اور معنی بھی پیدا ہوتا ہے، اور اس سے جس مقصد تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں، جس کسی کا مفہوم پیدا کرنا چاہتے ہیں، ادا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ حرکت کے ذریعے زبان کو حرکت دے کر کے ہم اس مفہوم تک پہنچتے ہیں اور اس معنی کو ظاہر کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ہے حرکات سے متعلق بات۔ تو زبر، زیر، پیش اور حروف علت تو میں نے آپ کو بتایا ہے،
آج بات کرتے ہیں تشدید کے بارے میں. آج بات کرتے ہیں تشدید کے بارے میں، ہے نا. تشدید کے بارے میں پہلے بات کرتے ہیں ساکن. ساکن آپ کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک کیا کہتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے جزم. کیا ہے؟ جزم اسے ہم کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں جزم کہتے ہیں جب رک جاتا ہے نا، جزم ہو جانا. جزم تو جس حرف پر جزم ہوتا ہے، جیسے کہ یہ، ایک منٹ، جیسے کہ یہ با، تو با کے اوپر جزم ہوا، تو یہ جب جزم جس حرف پر داخل ہوتا ہے تو ہم اسے کہیں گے ساکن، ہے نا. یعنی کہ کوئی بھی ورڈ، آپ جب کوئی بھی ورڈ ایسے لکھتے ہیں اردو میں، جیسے در، ٹھیک ہے، یا ڈر، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا آخری حرف ساکن ہوتا ہے، یعنی یہ ٹھہرا ہوا ہوتا ہے یا رکا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں گے جس حرف پر جزم ہوتا ہے، یعنی لکھا نہیں جاتا، عربی میں تو ظاہر ہوتا ہے لیکن اردو میں ہم ظاہر نہیں کرتے، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں جزم ہے اور اس کو ہم ایسے پڑھیں گے. تو آپ ایسے سمجھیں کہ کوئی بھی اردو کا ورڈ جب ہوتا ہے، آخری ورڈ وہ ساکن ہی ہوتا ہے. آپ غور کر لیں، جیسے در، جب، سب، تب، اس طرح کے جو ورڈ ہوتے ہیں، یا لام، عام، دام، نام، کام، یہ سارے جو الفاظ ہوتے ہیں، یہ جو سارے لفظ ہوتے ہیں، ان میں آخری حرف جو ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے. اور ساکن، اس کا جو معنی ہے، ساکن ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھہرا ہوا ہوتا ہے اور رکا ہوا ہوتا ہے. اس لیے جب دو ورڈ لکھا جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ جب یہاں زبر ہوگا، اعراب ہوگا، زبر ہوگا، اور یہ بھی اعراب ہے، جزم. لیکن یہ جب جہاں بھی زبر ہوگا اور ڈبل ہوگا، یعنی دو لفظ ہوگا، دو حرف ہوں گے اس میں، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک جو آخری ہوگا نا، آخری حرف، وہ ضرور ساکن ہوگا، یعنی اس کے اوپر جزم ہوگا اور وہ حرف ساکن ہوگا. اور زبر زیر پیش جب بھی کسی حرف پر ہوتا ہے اور اس سے آگے والے ورڈ کو ملاتے ہیں تو ہم اسی کے ذریعے ملاتے ہیں، یعنی ساکن کے ذریعے، جزم کے ذریعے. یعنی اس میں ملانے کے لیے ہمیں جزم کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی اس حرف کو ہم ساکن بناتے ہیں. آپ غور کریں، کوئی بھی ورڈ آپ دیکھ لیں، ایسے ٹب لکھتے ہیں، یہاں تو زبر ہے لیکن یہاں جزم ہم کو دینا پڑتا ہے اور اس کو ہم ساکن بناتے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے ٹب. ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اردو کا کوئی بھی ورڈ ہو، دو ورڈ ہو یا اس سے زائد ہو، دو الفاظ ہو، لاسٹ میں جب وہ حرف جو ہوتا ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے. یہ اردو کا کہیں گے خاصیت ہے. عربی میں دیکھیں تو نہیں ہوتا، جیسے فعلا، کروما، اس طرح کے ورڈ دیکھیں گے تو وہاں نہیں ہوتا، لیکن یہاں آخری حرف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے. الا ماشاءاللہ وہ الگ سی بات ہے، لیکن زیادہ تر ساکن ہوتا ہے. تو اس ساکن کو آپ نے دیکھا، یہ ساکن کہتے ہیں ٹھہرا ہوا، سکون، ہے نا، ٹھہرا ہوا ہے نا، رکا ہوا. تو اسی لیے ہم اسے ساکن کہتے ہیں. اور ساکن کسی حرف کو بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم جزم دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جزم دیتے ہیں. تو ساکن کسے کہیں گے؟ ساکن کہیں گے وہ حرف جس کے اوپر جزم ہو. ساکن کہیں گے اس حرف کو جس کے اوپر جزم ہو، اس حرف کے اوپر جزم ہو اور وہ ہمیشہ رکا ہوا ہو اور پھر اس میں حرکت پیدا نہ ہوتی ہو. اور اردو میں جو ہے کہ آخری حرف جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے. یہ ہوا ساکن. بس تھوڑا سا فرق ہے تشدید میں، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے نا. تشدید کو دیکھیں. تشدید کہتے ہیں کہ تشدید کی یہ علامت جو ہوتی ہے نا، یہ جو علامت ہوتی ہے یہ تشدید کی علامت ہوتی ہے. جیسے یہ ساکن ہے نا، ساکن، تو یہ جزم ہوا اور یہ ہوا تشدید. ٹھیک ہے. جس حرف پر جزم ہو اس کو ہم کہیں گے ساکن، لیکن جس حرف پر تشدید ہو اس کو کہیں گے مشدد. جس حرف پر تشدید ہو اس کو کہیں گے مشدد.
اس کو دیکھ لیں، یہاں دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ. اب دیکھیں ہم کو لکھنا ہے جیسے کہ مشدد کو ہی دیکھ لیتے ہیں. ہمیں لکھنا ہے مشدد. تو کیا ایسے لکھتے ہیں؟ نہیں لکھتے ہیں، بلکہ ہم ایک حروف کو جو ہے حذف کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، اور پھر ایسے لکھتے ہیں. اور یہاں کیا کرتے ہیں؟ یہاں یہ علامت دے دیتے ہیں، یہاں پر یہ علامت دے دیتے ہیں، اور پھر ہم اس کو پڑھتے ہیں مشدد. اسی طرح اگر ہم دوسرا حرف لے لیں جیسے میسر، ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی ہم کیا کریں گے؟ یہاں دیکھیں، یہاں تشدید دیا نا، یہاں ڈبل سین کے بجائے، ڈبل لکھنے کے بجائے ہم ایک ہی حرف لکھتے ہیں اور یہ علامت دے دیتے ہیں. تو پھر یہ ڈبل حرف کا میننگ دیتا ہے دگنا، ہے نا. جیسے مشدد، ایسا نہ لکھنے کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک حرف کو سائلنٹ کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، اور اس پر ایک علامت لگا دیتے ہیں جو ہے جسے ہم کہتے ہیں تشدید. تو پھر یہ ڈبل حرف کا معنی دیتا ہے. تو تشدید ہم کسے کہیں گے؟ تشدید یہ ایک علامت ہے، ٹھیک ہے، اور جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں. اور مشدد حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے، مشدد حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے. تو اسی لیے جب 2 بار ہم پڑھتے ہیں نا تو وہ حرف 2 بار ادا ہوتا ہے. اور جس حرف پر تشدید ہوتا ہے اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے والے حرف پر جو ہے وہ زبر زیر پیش ضرور ہوتا ہے، تبھی وہ ملے گا، ورنہ وہ نہیں مل پائے گا. آپ دیکھیں نا، یہ مشدد یہاں زبر ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح میسر، محرف، بہت سارے اگزامپل ہیں. آپ جو بھی اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں آپ اسے لے لیں تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. تو مشدد حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے. ساکن حرف کو بھی ملاتے ہیں اس سے پہلے والے حرف سے. مشدد کو یعنی جس حرف پر تشدید ہوتا ہے اس کو بھی ملاتے ہیں ہم پہلے والے حرف سے، لیکن اس کو ڈبل پڑھتے ہیں. ایک بار پہلے والے حرف سے ملاتے ہیں، ایک بار اس کو خود پڑھتے ہیں. جیسے آپ مشدد کو دیکھ لیں تو آپ مشدد دیکھیں گے تو شین دال زبر شد، دال کو شین میں ملائیں ایک بار، اور پھر دال کے اوپر زبر ہوا تو آپ پھر یہاں دیکھیں، یہاں جزم آ گیا تو پھر اس کو اس میں ملا دیے. لیکن اس کو ایک بار خود پڑھتے ہیں. اب دیکھیں نا، اس سے پہلے ساکن میں نے آپ کو بتایا نا، آخری حرف ساکن ہوتا ہے. دیکھیں یہ ساکن ہوا اور یہ 2 بار پڑھا گیا دال. ایک بار پہلے والے حرف سے ملا، ایک بار خود سے، اس کے اوپر زبر ہوا. اب زبر ہوا، یہاں ساکن ہوا تو یہ پھر اس میں مل گیا. تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی کہ جب 2 حرف لکھنا ہو اور 2 حرف کے بجائے ایک حرف پر ہم کیا کرتے ہیں کہ تشدید کی علامت دے دیتے ہیں اور اسے پھر ہم 2 بار پڑھتے ہیں. یعنی جس حرف پر تشدید ہو اس کو مشدد کہتے ہیں، اور مشدد حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر، ایک بار خود اسے. اور تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی بھی ہوتی ہے، ساکن میں سختی نہیں ہوتی. اور جس حرف پر تشدید ہوتا ہے اس سے پہلے والے حرف پر زبر زیر پیش ضرور ہوتا ہے، تبھی وہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی لفظ مکرر، یعنی سیم ورڈ، اسی طرح کا حرف 2 بار آ جائے تو 2 حرف لکھنے کے بجائے ہم ایک حرف لکھتے ہیں اور اس کے اوپر تشدید دے دیتے ہیں تو وہ ڈبل کا کام کرتا ہے اور پھر اس کو پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے میسر. ٹھیک ہے، یا کے اوپر جب تشدید ہوتا ہے نا، اس میں تھوڑا سا زبان کو حرکت دی جاتی ہے، تب آواز میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. اب ایسا نہ ہو کہ ہم میسر کے پڑھیں تو میں اور پھر ایسے پڑھ لیں، اس کے بعد ایسے پڑھیں میں سر، ایسے نہیں پڑھیں، یا پھر میں سر، ایسے نہیں، بلکہ اس میں زبان کو تھوڑا سا جو حرکت دی جاتی ہے تاکہ آواز اچھی طرح سے نکلے اور اچھی طرح سے حروف ادا ہو اور جو مقصد ہے اس تک ہم پہنچ سکیں. تو آج کے سبق کا خلاصہ کیا ہے کہ ساکن کہتے ہیں جس حرف پر جزم ہو اسے کہتے ہیں جزم. ٹھیک ہے، تشدید کہتے ہیں، ایک منٹ، مشدد کیا کہیں گے؟ مشدد کی علامت یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو 2 بار پڑھا جاتا ہے، اس کو ایک بار پڑھتے ہیں یعنی پہلے والے حرف سے ملا کر اس کو 2 بار پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 بار پڑھتے ہیں، ہے نا. ایک بار پہلے والے حرف سے ملاتے ہیں،
ایک بار خود اسے پڑھتے ہیں، آگے اگر جزم ہو ساکن ہو تو پھر اس میں ملا دیتے ہیں، کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ ساکن جب ہوتا ہے کسی حرف پر تو پہلے والے حرف سے ضرور ملتا ہے۔ آپ دیکھیں جیسے اس کا دیکھ لیں، جیسے ڈر، یہاں تو زبر ہے لیکن اس کے اوپر جزم ہے تو اس کو ہم یہاں ملا دیے تو ہو گیا ڈر۔ اسی طرح آپ مشدد میں دیکھیں گے، میں نے آپ کو بتایا جیسے میسر ہے نا، میسر، یہاں را کے اوپر جزم ہوا، میسر یہاں تشدید ہوا، تو یہ دیکھیں یہاں یا ہوا، یا کے اوپر ہم ملا دیے، یا سے ملائیں ایک بار، پھر سین کے اوپر زبر ہوا، سین زبر سا، میسا ہوا۔ لیکن جب را کے اوپر جزم ہونے کی وجہ سے، آخری حرف ہونے کی وجہ سے اس میں ہم ملا دیے تو یہ ڈبل ادا ہوا۔ یعنی جب لفظ مکرر ہوتا ہے، یعنی دو حرف جب ہمیں لکھنا ہوتا ہے، دو حرف ادا کرنی ہوتے ہیں ہمیں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک حرف لکھنے کے بعد وہاں ہم تشدید کی علامت دے دیتے ہیں اور پھر اس سے وہ کام لے لیتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے، ساکن حرف کو اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں۔ ساکن ایک ہی بار پڑھا جاتا ہے، اخیر میں ہوتا ہے۔ اردو کا ہر حرف لاسٹ کا جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے۔ ساکن کہتے ہیں ٹھہرے ہوئے کو، رکنے کو۔ یہ ہے تشدید، مشدد کہتے ہیں جس حرف پر تشدید ہو، اس کو دو بار پڑھتے ہیں۔ جب لفظ مکرر آ جائے، ڈبل حرف ایک ہی بار آ جائے تو ایک حرف کو سائلنٹ کر کے، ہٹا کر، حذف کر کے ہم تشدید کی علامت دیتے ہیں اور اس سے وہ کام لیتے ہیں۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔ آج کے لیے اتنے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو یہ کلاس کیسا لگا آپ ضرور کمنٹ کریں اور لائک بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔